حقیقت پلس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اپنی پیشہ ورانہ خدمات کے تقریباً 5 مہینے بعد نومبر 2019 عیسوی کو ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ کو پہنچیں گے۔ تاہم ابھی سے سیاسی حلقوں میں، میڈیا میں، گھروں میں اور دکانوں میں یہ بحث ہوتی دکھائی دیتی ہے کہ کیا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن ملے گی یا پھر وہ گھر چلے جائیں گے۔ عمران خان اس بارے میں کیا کہتے ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے، آج کی اس زیر نظر ویڈیو میں تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ اس حوالے سے معروف صحافی صابر شاکر کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ نجی ٹی وی پروگرام کے دوران گفتگو کرتے ہوئے صابر شاکر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان یہ فیصلہ کر چکے ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو اس پوسٹ پر کام جاری رکھنا چاہیے، جبکہ میری اطلاعات یہ بھی ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ہر صورت میں 21 نومبر کو جانے کا فیصلہ رکھتے تھے، لیکن عمران خان چاہتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے، کیونکہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، خاص طور پر سیکیورٹی کی صورتحال، تو اس میں ایک تجربہ کار آدمی کی بطور آرمی چیف ضرورت ہے۔ جبکہ چیزیں اب جیسے پیچھے چلی آ رہی ہیں، اس میں جنرل قمر جاوید باجوہ کا رہنا ضروری ہے، جبکہ قومی اقتصادی کونسل میں آرمی چیف کا شامل ہونا بھی اس بات کی طرف ایک اشارہ ہے۔ اس سے قبل معروف صحافی خاور گھمن کا کہنا ہے کہ اس وقت حکومت اور فوج ایک پیج پر ہے۔ نومبر 2019 عیسوی میں وزیر اعظم عمران خان نے نئے آرمی چیف کی تقرری کرنی ہے، اور جو ہماری سیاسی تاریخ ہے اس میں ملک کا وزیر اعظم سب سے زیادہ طاقت اس وقت محسوس کرتا ہے جب وہ نئے آرمی چیف کی تقرری کرتا ہے۔ تاہم یہ ایک سیاسی تاریخ ہے، اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نئے آرمی چیف کا حکومت کے ساتھ طریقہ کار کیا ہوگا، کیونکہ ماضی میں دیکھیں تو جنرل راحیل شریف کا ایک اپنا طریقہ کار تھا، اس سے پہلے جنرل کیانی اور جنرل مشرف کا بھی اپنا طریقہ کار تھا۔ جبکہ ایک نیا آرمی چیف آتا ہے تو اس کا اپنا کام کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ خاور گھمن کا کہنا تھا کہ ہم صحافیوں کی وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی تو دوران ملاقات عمران خان نے جنرل باجوہ کی بہت تعریفیں کی۔ مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے سوال کیا کہ اگر جنرل باجوہ اتنے اچھے ہیں تو کیا آپ جنرل باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کریں گے؟ تو عمران خان نے کہا جنرل باجوہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے۔ تاہم وزیر اعظم عمران خان نے انکار نہیں کیا۔ اب یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا رشتہ کہاں تک جائے۔ تاہم مجھے لگتا ہے کہ آرمی چیف توسیع نہیں لیں گے۔ تاہم سیاسی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جنرل قمر جاوید باجوہ کو بطور آرمی چیف بہت پسند کرتے ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کی جائے۔ تاہم وزیر اعظم ہاؤس کے ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ وزیر اعظم کی آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کی خواہش ہے۔ عمران خان کا خیال ہے کہ اگر جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایک مدت اور دینے کے لیے آئین میں ترمیم بھی کرنا پڑے تو آئین میں ترمیم کر کے ملازمت کی عمر میں تبدیلی کی جائے۔ وزیر اعظم عمران خان آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی دوسری بار کے لیے مدت میں توسیع کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان کا خیال ہے کہ اگر آئین میں ترمیم کر کے ریٹائرمنٹ کی عمر میں تبدیلی کرنا پڑے تو وہ بھی ضرور کی جائے۔ سینئر تجزیہ کار سمیع ابراہیم نے اپنے پروگرام میں کہا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت رواں سال 28 نومبر کو ختم ہو رہی ہے۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کی آپشن ہیں۔ ایک آپشن کہ ان کو 1 سال کی مدت ملازمت میں توسیع دے دی جائے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کی مدت ملازمت میں 2 سال کی توسیع کر دی جائے۔ انہوں نے کہا
کہ ہمیں وزیر اعظم ہاؤس کے قریبی حلقوں سے جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں، عمران خان چاہتے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو دوسری بار کے لیے بھی آرمی چیف کے عہدے پر فائز رکھا جائے۔ اس کے لیے اگر آئین میں ترمیم، ریٹائرمنٹ کی عمر میں تبدیلی کرنا پڑے تو وہ بھی کر لی جائے، لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ کی میڈیا اور صحافیوں کے ساتھ بات چیت ہوئی، انہوں نے کبھی بھی مدت ملازمت میں توسیع کا عندیہ نہیں دیا۔ فوج ایک پروفیشنل ادارہ ہے، فوج کے اندر یہ نہیں ہے کہ کوئی افسر تیار ہے یا نہیں ہے، بلکہ فوج کی جو بھی آئندہ کمان سنبھالے گا وہ پوری طرح تیار اور فٹ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ 2-3 ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے عمران خان یا پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو مدت ملازمت میں توسیع دینی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ فوج میں جاسوسی کے نیٹ ورک کو منطقی انجام تک پہنچایا گیا، جس میں جنرل جاوید آوان جو لیفٹیننٹ جنرل تھے وہ ڈی جی ایم او بھی رہے ہیں۔ جن لوگوں کو سزائیں ہوئیں ان میں بریگیڈیئر رضوان اور ایک سویلین تھے۔ یہ نیٹ ورک کئی سالوں تک کام کر رہا تھا۔ پاکستان میں جن چیزوں کی جاسوسی کی گئی ان میں نیوکلیئر ہتھیار بھی تھے۔ اس میں یہ بات بھی پتہ چلی کہ فیلڈ افیسر کے کام کی جاسوسی بھی کی گئی۔ پاکستان کی فوج نے احتجاج بھی کیا۔ پاکستانی حکام کا خیال ہے امریکہ نے جو نیٹ ورک بنایا تھا وہ سارا نیٹ ورک بھارت کے لیے کام کر رہا تھا۔ ایک سویلین کو پکڑا گیا۔ یہ جو بھی نوٹس بناتے تھے اس کی کاپی سی آئی اے کو ہیڈ کوارٹر کو بھیج دیتے تھے۔ سمیع ابراہیم نے کہا کہ نئے چیف کو آ کر 3 سے 6 مہینے چیزوں کو سمجھنے میں لگتے ہیں، لیکن اس وقت جو سرحدوں پر صورتحال ہے پاکستان کسی بھی خلا کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے عمران خان کی حکومت کی مدد کی۔ آرمی چیف نے پہلے شاہد خاقان عباسی اور نواز شریف کو بھی سپورٹ کیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان سعودی عرب، چین، یو اے ای امداد کے لیے گئے تو ان دوروں میں آرمی چیف ساتھ رہے، لہذا سسٹم میں تسلسل کے لیے ان کی مدت میں توسیع ضروری ہے۔ واضح رہے پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی نے کہا تھا کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے ملک اور فوج کے لیے اچھے اثرات نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ گو کہ موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملازمت کی مدت میں توسیع کا فیصلہ اپوزیشن نہیں کرے گی، لیکن ماضی میں جب بھی فوج کے سربراہان کو توسیع ملی اس کے ملک پر اچھے اثرات نہیں ہوئے۔ یاد رہے کہ پاکستان کے موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اس سال نومبر میں اپنے عہدے کی 3 سالہ مدت پوری کر لیں گے۔ ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی نے سابق آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی کو ان کی مدت ملازمت میں 3 سالہ توسیع دی تھی۔ حال ہی میں مسلم لیگ نواز کی عملی باغ ڈور سنبھالنے والے شاہد خاقان عباسی سے جب اس حوالے سے ان کی رائے پوچھی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ نہ ہم نے توسیع دینی ہے نہ اس کے بارے میں کوئی رائے دینی ہے، لیکن ماضی میں جب بھی ایکسٹینشنز ہوئی ہیں اس کے اثرات ملک پر اچھے نہیں ہوئے، نہ ادارے پر اچھے اثرات ہوتے ہیں نہ ملک پر۔